ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل سب احترام وذی وقار محترم مکرم معزز سامعین حضرات، خصوصاً ہمارے آنے والے مہمان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے تلمیذ رشید اور علماء کرام اور میزبان بھائی عرفان، عمران بھائی کامران اور ان کے دیگر رفقا کہ جنہوں نے یہ بابرکت اس موقع پر تقریب سجائی کہ جس موقع پر لوگ شیطان کو راضی کرتے ہیں، ان لوگوں نے اس موقع پر رحمان کو راضی کیا. اور یہ کوئی بڑی بات، اس کو ہم اگر لوگوں کو بتائیں تو وہ کہیں گے یہ کوئی بڑی بات. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ بڑی بات ہے کہ محنت سے جہاں اس موقع پر ان مواقع پر جہاں اللہ کا دشمن شیطان راضی ہوتا ہے وہاں ان لوگوں کی محنت جرائے خیر عطا فرمائے. اللہ دلہا اور ان کے بھائیوں اور ان کے رفقا اور ان کی مستورات اور عورتوں کو دنیا کی بھلائیاں دے، جھولیاں بھر دے، اور آپ لوگوں کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج جہاں شیطان اللہ کا دشمن راضی ہو رہا ہے وہاں آج آپ کی محنت سے رحمان راضی ہو رہا ہے. کون رحمان؟ رب السماوات والارض. اتنا بڑا رحمان راضی ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی یہاں بات ہوتی ہے جہاں اس موقع پر لوگ اللہ کے دشمن کو راضی کرتے ہیں، لیکن آج ان کی محنت سے رحمان، کون رحمان؟ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار الرزاق الفتاح العلیم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر العدل اللطیف الاول الآخر الطاہر الباطن. لہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ لا الہ هو الحي القيوم سبح لله ما في السماوات وما في الارض تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات والارض. اتنا بڑا اللہ راضی ہو رہا ہے کہ میرے بندوں نے آج میرے دشمن کو دھتکارا ہے اور مجھے راضی کرنے کا سبب اختیار کیا. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑے احساس کی بات ہے. محروم تو وہ لوگ ہو گئے جو یہ سمجھ کر پیچھے ہٹ گئے کہ وہاں کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا، وہاں کوئی ناپاک عورتوں کا ناچ نہیں ہوگا، وہاں کوئی شرمناک باتیں نہ ہوگی. اس لیے کیا کریں گے جا کر؟ اللہ کی قسم خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ نے آپ کو دین عالی کے لیے قبول کیا. بڑے عظمت والے لوگ ہو کہ آپ کے سینے میں کہیں دین کی شمع روشن ہے اور اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے. مصر کا گورنر ہے، صحابی رسول علیہ السلام. ایک شادی ہو رہی ہے، لوگ آگ جلا کر آگے جا رہے جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل مہندی کی رسم ہو رہی ہے. مصر کا گورنر ہے، کائنات کے پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی گورنر بنتا ہے. باہر دورے پر آتے ہیں، دیکھتے ایک بہت بڑا ہجوم ہے اور آگ اپنے انگاروں والی آگ چراغوں میں بھر کر ایک طرف کو جا رہے ہیں. پوچھنے لگے یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ شادی ہے اور اس میں رسم ادا کر رہے ہیں. وہ امیر مصر وہاں جا کر اپنا کوڑا نکالتا ہے اور کہتے ہیں لوگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا، اللہ کو جو کام پسند نہیں، جو کام مجوسیوں نے کیا، آگ کے پجارے نے کیا،
جب تک میرے سینے میں روح موجود ہے میں سنت کو مٹنے دے نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آج تو کہتے ہیں کوئی نجی رسم ہے، 4 دن کی زندگی ہے، ذرا ہنس بک کے گزار لیں، یہ ایمان والوں کا کلمہ نہیں ہے۔ اور سنو، یہ ایمان والوں کا کلمہ نہیں ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے اور خوشیوں سے گزارے اور چاندنی کر کے گزارے، ایمان والے کا کلمہ نہیں ہے۔ ایمان والے کی اصل زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے، ایمان والے کی اصل زندگی حشر اور محشر ہے، ایمان والے کی اصل زندگی پل صراط سے گزرنا ہے، اور ایمان والے کی اصل زندگی جنت الفردوس کے محلات۔ نعرہ تکبیر، یہ اصل زندگی ہے۔ ایمان والے کا جملہ تو یہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ دنیا ایمان والے کے لیے جنت نہیں ہے، ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، جہاں نمازوں کا قید ہے، جہاں روزوں کی قید ہے، جہاں احکام شریعہ کی پابندیوں کی قید ہے، جہاں ہر قدم اٹھاتا ہے شرع کے مطابق، ہر بول بولنا چاہتا ہے شرع کے مطابق، ہر آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے شرع کے مطابق، ہر پاؤں اٹھاتا ہے شرع کے مطابق، ہر خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے، شریعت کی حدود آ جاتی ہے، ہر تمنا کو پورا کرنا چاہتا ہے، شریعت کی حدود آ جاتی ہے، جو ان طریقوں سے زندگی گزارتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جنت تو بہت دور کی بات، جنت تو بہت دور کی بات، مشکات المصابیح کی روایت ہے، جنت تو بہت دور کی بات، جو آدمی دنیا کے اندر شرعی حدود کے اندر اپنے تمناؤں کو پورا کرتا ہے، جو آدمی شرعی حدود کے اندر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، جو آدمی شرعی حدود کے اندر اپنے قدم کو اٹھاتا ہے، جو ایمان والا شرعی حدود کے اندر اپنی آنکھ کا استعمال کرتا ہے، جو احکام شریعہ کے اندر اپنے دل کی سوچ کو استعمال کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کو خوشخبری دو، جنت تو بہت دور کی بات، اس کی جنت تو اللہ قبر سے شروع کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کی جنت تو قبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جہاں ان موقعوں پر شیطان راضی ہوتا ہے آج وہ رحمان راضی ہو رہا ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں میں ان کو بھی، ان کے رفاقا کو بھی، اور آپ کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، اور یہ ملمہ سازی نہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کی قدر کرتا ہوں کہ آپ وہ مخصوص طبقہ ہے جن کو اللہ نے دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو اصل مقصد اور مدعا کی طرف لے چلتا ہوں۔ 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے کام کو جاری ساری رکھیں۔ میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں، شادی سے پہلے کی، شادی کے وقت کی، شادی کے بعد کی۔ یہ تینوں اہم پوائنٹ ہیں۔ اگر آپ نے تینوں باتوں کو سمجھ لیا تو آپ سمجھ لیں کہ ہم صحیح وقت پر آئے اور صحیح چیز لے کر گئے، اور پوری باتوں کا ریفرنس حوال مصدق، کوئی کمزور بات نہیں، مضبوط بات آپ کے دامن میں ڈالتا ہوں۔ شادی سے پہلے، شادی کے وقت کی اور شادی کے بعد، اس لیے کہ قرآن و حدیث علل اعلان یہ بات کہتی ہے کہ شادی باعث سکون ہے، نکاح باعث سکون۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا تو آدم جلدی سے لپکنے لگے۔ اللہ نے فرشتوں نے کہا فقالت الملائکہ مہما آدم، اے آدم ذرا ٹھہرو، حتی تؤدی مہرہا، یہاں تک کہ اس کا حق مہر ادا کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا وما مہرہا، اس کا حق مہر کیا ہے؟ قربان جائیے۔ فرشتوں نے کہا حوا کا حق مہر یہ ہے کہ ایک آخر زمان خاتم النبیین پیغمبر آئے گا، 17 بار اس پر درود پڑھ دو، اس کا حق مہر ادا ہو جائے۔ ایسا عظیم الشان پیغمبر ہمیں ملا ہے۔ تو 3 باتیں بنیادی ہیں، شادی سے پہلے، شادی کے وقت اور شادی کے بعد۔ سب سے اہم سوال ہے کہ شادی سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تو 2 کام کرنا۔ ایک کام بطور وظیفہ کے، ہر لڑکی بھی سنے، ہر لڑکا بھی سنے، ہر مرد بھی سنے، ہر عورت بھی سنے، کہ جب دعا مانگے اس دعا کو شامل حال کرے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو لازم منسوب کریں۔ میں حرمین شریفین میں تھا، بیت اللہ کے قریب تھا، ایک عالم آئے اور آ کر کہنے لگے میری شادی نہیں ہوئی، تو فرمانے لگے وظیفہ بتاؤں، یہ قبولیت کے مقاموں میں ایک مقام ہے، آپ یہ وظیفہ کرو۔ سلام پھیرنے سے پہلے نفلی عبادات کے اندر ربی جعلنی ربنا اغفر لی کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ اللہ ایسی بیوی دے گا جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اللہ ایسی اولاد دے گا جو وقت کا امام اور پیشوا بنے گی۔ یہاں بھی آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میرے بیوی بچوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ میرے بچوں کو وقت کا امام بنا۔ اور ایک وظیفہ یہ ہے کہ اگر آدمی چاہے میری شادی ہو اور میرے مزاج کے مطابق ہو، ایسے نہ ہو جیسے ایک لڑکی ماں بار بار اصرار کرتی بیٹا شادی کر لو، بیٹے کے تو نخری بڑے اعلیٰ آسمان کو چھوئے ہوئے تھے، جیسے آپ لوگوں کی ڈیمانڈیں ہیں۔ آپ اگرچہ مجھے نہ بھی بتائیں تو فیس ریڈ تو بتا رہی ہے نا کہ ہم عام سی لڑکی سے تھوڑی کریں گے شادی۔ اچھا بھی اپنی ڈیمانڈ بتاؤ۔ تو ماں نے بہت اصرار کیا تو بیٹے نے کہا ماں میری ڈیمانڈ ہے جس لڑکی میں 15 خوبیاں ہوں اس سے شادی کرو۔ اب ماں ہے جی، ماں کا تو بدل ہی کوئی نہیں ہے، ماں جیسی عظیم ہستی اللہ نے دنیا میں اسباب کے درجے میں بنائی کوئی نہیں ہے۔ اب ماں ڈھونڈتی رہی جی، 1 سال گزر گیا، 15 خوبیوں والی لڑکی نہ ملی، تو عمر اس کی 1 سال اوپر ہو گئی، تو کہنے لگا اماں بس 14 خوبیوں والی ڈھونڈ لے، 15ویں کو چھوڑ۔ لو جی 1 سال اور بیت گیا، تو اب وہ 14 خوبیوں والی نہ ملی۔ جب دوسرا سال بھی اس کی زندگی میں اوپر چڑھا اور پتہ لگا کہ میں کچھ اوپر جا رہا ہوں عمر کے لحاظ سے، تو کہنے لگا اماں 13 خوبیوں والی ڈھونڈ دو، چھوڑ دے۔ پھر 1 اور سال گزرا اور 13 خوبیوں والی کوئی نہ ملی، تو کہنے لگا اماں اوپر والی 3 چھوڑ، 12 خوبیوں والی ڈھونڈ۔ چلتے چلتے جب 15واں سال لگا اور بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدلنے لگی، تو ماں کے پاس ذرا نڈھال ہو کر گر رہا، اماں خوبیوں کو چھوڑ بس لڑکی ہو۔ تو بھائی آپ کا عالم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں آپ فیصلہ سناؤ اماں جی چھوڑو خوبیوں شوبیوں کو، بس اس کا نام لڑکی ہو بس۔ تو بھائی خوبیاں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے سربسجود ہو جاؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مزاج کے مطابق عطا فرمائے۔ دعائی ایسی ہے جس میں اللہ جوڑ باندھے گا آپ کے مزاج کے مطابق۔ ایک حافظ قرآن تھا، کہنے لگا کہ میں کسی عالمہ سے شادی کراؤں گا۔ دیکھو میں آپ کو وقت نہیں، میں آپ کو سمجھاتا، یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے بھائی، میں ویسے ہی رکھا ہوا ہے، کبھی اب ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھاؤں۔ قرآن بڑی عظیم الشان کتاب ہے، یہ بتلاتی ہے انتخاب لڑکی کا کیسا ہونا چاہیے۔ اور ماں باپ کو تو چاہیے کہ کسی خیرخواہ معتبر عالم کے پاس جا کر پوچھے میں نے اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کرنی ہے جی، آپ بتائیں معیار اور کسوٹی شادی کس کو رکھو؟ تو عالم قرآن کھول کر بتائے گا کہ معیار وہ رکھو جو رب العالمین نے بتایا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو آپ حافظ قرآن ہے، آپ عالمہ سے نہ کرائیں، آپ کراؤ کسی ایسی لڑکی سے جو اچھا قرآن دیکھ کر پڑھتی۔ نہیں جی آپ کی جو عالمہ سے، میں نے کہا مفتی ہیں ہم تو کرا سکتے ہیں۔ بھائی آپ عالم حافظ ہو، لو جی اس کی سمجھ میں بات ہماری آئی اور کرا بیٹھا وہ عالمہ سے شادی۔ 16ویں دن عالمہ اپنے گھر تھی، حافظ صاحب اپنے گھر۔ اے تکبیر! یہ میں آپ کو ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو ایک دعویٰ کیا تھا، میری ہر بات ریفرنس تصدیق شدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور قرآن کا ایک ایک سورت
حق اور سچ ہے، ایک ایک آیت حق اور سچ ہے۔ اللہ کی قسم قرآن کی ہر زبر، ہر زیر، ہر پیش، ہر رکوع، ہر سورت، ہر آیت، ہر جز، ہر رکوع، ہر حصہ ایسے چمکتے سورج کی طرح سچ ہے جیسے تپتی دوپہر میں سورج چمکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جوڑ کیسا بیٹھے، جوڑ کیسے بیٹھنا چاہیے کہ مرد ایک درجہ اوپر ہو، عورت ایک درجہ ذرا نیچے ہو تو نبھتی صحیح۔ تو میں نے اس آیت کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، آپ حافظ نیچے درجے کی لو، آپ اوپر درجے کی نہ لو، کہیں نقصان اٹھا بیٹھو گے۔ کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ لڑکا ہمیشہ ایک درجہ اوپر ہونا چاہیے، چاہے حسن و صورت میں ہو، چاہے حسن سیرت میں ہو، چاہے علم و تعلیم اور تعلم میں ہو، چاہے تجارت اور معیشت کے اعتبار سے ہو، چاہے حسب نسب کے اعتبار سے ہو، چاہے جاہ و جلال کے اعتبار سے ہو، چاہے شان و شوکت کے اعتبار سے ہو، چاہے جسم کے ڈول ڈال کے اعتبار سے ہو، ہمیشہ جب تک، اور سنو اور پھر سنو، جب تک مرد ایک درجہ عورت سے اوپر رہے گا ہمیشہ اس کا گھر پرسکون ہو کر چلتا رہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہے انتخاب۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، انتخاب ہونا چاہیے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ ایسی شرطیں لگاتے ہیں کہ اگر اس کو کہا جائے کہ صاحب آپ تو کہہ رہے ہو کہ جنت سے حور آ جائے اور کبھی ہم نے اپنی شکل آئینے میں دیکھی نہیں، تو ذرا میل بٹھانا چاہیے۔ لینڈ کروزر خریدو گے تو گیراج ذرا بڑا بنانا پڑے گا۔ آپ کے 2.5 مرلے کے مکان میں لینڈ کروزر نہیں آنے والی، اس لیے وہاں سائیکل رکھو کرائے کے لا کر یا کسی چوری سے پکڑ کر، بس وہی صحیح ہے۔ آپ کو میں قرآن و حدیث سے ذرا مثالوں سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ کا گھر 2.5 مرلے کا ہے، آپ لگاتے ہو ریڑھی اور کہتے ہو جی میں تو لینڈ کروزر لوں گا، بھئی رکھے گا کہاں اسے؟ اپنے حساب سے لو جو قرآن کہتا ہے۔ ایک درجے کی فضیلت ہو، نبھے گا کام، سجے گا۔ ہاں ایک وظیفہ ہے، اگر کوئی چاہے کہ میں چاہتا ہوں ذرا میرے مزاج کی لڑکی آ جائے، اور دوسری بات جب شادی کرو شعبے سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ میں دیندار ہوں تو شادی بھی دیندار گھرانے میں کرو، ذرا نبھتی ہے، جوڑ بیٹھتا ہے۔ مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم کسی کا راز فاش نہیں کرتے، اس لیے میں کسی کا نام لے ہی نہیں سکتا۔ ہم دارالفتاح میں جب کراچی پڑھتے تھے پہلا اصول بتایا کہ ہمیشہ رازدار رہنا۔ ہاں لوگوں کی رہنمائی بطور تمثیل، بطور مثال کے کرتے رہنا، پر کبھی زندگی میں کسی کا راز فاش نہ کرنا، اس لیے کہ تم پوری امت کے امیر امانت دار۔ ایک حافظ قرآن تھے تو کہنے لگے جی میں کس قسم کی لڑکی سے شادی کروں؟ میں نے کہا بھئی اپنے شعبے سے ریلیٹڈ ہو، گھریلو لڑکی ہو، سمجھدار ہو، بس جیسے آدمی کہتا ہے۔ مانا نہیں جی میں بی ایڈ لڑکی سے کروں گا جو بی ایڈ ہو۔ میں نے کہا دیکھو یہ میل نہیں بیٹھنے والا، یہ جوڑ بیٹھے گا نہیں۔ دیکھو قرآن جو کہہ رہا ہے اس سے اچھی کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن خلاق کائنات کا کلام ہے، اور خلاق کائنات نے ہمیں بنایا ہے۔ تو ایک اگر ہم کھلونا بازار سے خریدیں تو اس ڈبے پر کھلونے کے اصول اور قوانین لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ہم اگر اس ڈبے پر لکھے ہوئے کھلونوں کے اصول کے مطابق، قوانین اور ضوابط کے مطابق اگر کھلونا استعمال کریں گے تو ہمارا بچہ دیر تک کھیلے گا اور دیر تک کھلونا ہمارے پاس رہے گا۔ لیکن اگر ہم اصولوں کو دیکھے بغیر اپنے بچوں کو کھیل بچہ اور وہ چابی زیادہ گھمائے گا اسی وقت توڑ بیٹھے گا۔ تو قرآن و حدیث ہماری کامیابی کے بہترین اصول اور ضوابط اور قوانین، اس سے اچھی بہتر زندگی کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا حافظ صاحب جوڑ نہیں بیٹھے گا بی ایڈ لڑکی سے، بی ایڈ لڑکی سے تو بی ایڈ لڑکا کرائے۔ اللہ نے جوڑ بٹھا رکھے ہیں، آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ مل جائے گی۔ نہیں مانا جی یہ شادی ہے ہی ایسی چیز، سمجھی بعد میں آتی، پہلے آتی کوئی نہیں۔ لاکھ سمجھاؤ، ایک دلہا کی کار آ رہی تھی، ایک صاحب آگے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ دلہے نے کہا بھئی اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہا میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ بھاگ جا بھی، تیری گاڑی کا کرایہ میں دوں گا، اس وقت نکل تو۔ کہاں مانے جی، اسے ہی ہٹا دیا بیچارے۔ وہ ایک شادی کرانے گیا نا تو بیوی بہت رو رہی، بہت رو، تو ضرورت سے زائد روئی تو داماد ذرا ایموشنل ہو گیا۔
اور اپنے سسر کو کہہ رہا جی بڑا مجھے ترس آ رہا ہے، آپ کی بیٹی بہت رو رہی ہے۔ اس نے کہا کوئی نہیں صاحب، یہ ایک ہی دفعہ رو رہی ہے تو ساری زندگی رو رہی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے، یہ قرآن و حدیث سے اخذ کردہ اصول اور قوانین کے مطابق آپ انتخاب کریں۔ تو میں نے اس کو کہا نہ کراؤ بی ایڈ لڑکی سے شادی، کرائی شادی، سمجھ جو بعد میں آتی ہے۔ میں مسند پر بیٹھا ہوں، میں آپ کو کھڑ کر کس سے نہیں بتا رہا ہوں۔ پھر نتیجہ کیا نکلا مولوی صاحب، 5-6 مہینے سے شادی چلی، پھر ختم، پھر بڑی مشکل سے صلح کرائی۔ اب ایسے چل رہی ہے جیسے گاڑی میں ایک ٹریکٹر کا پہیہ لگ رہا ہو ایک کار کا، پر دھکیل رہے تو چل رہی۔ قرآن و حدیث ہمارے بہترین حسن انتخاب ہے۔ تو ایک وظیفہ ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، مجرب وظیفہ ہے، 1212 اول آخر درود شریف 12 دن تک پڑھے۔ اللہ مزاج کے مطابق لڑکی یا لڑکے کو لڑکی وظیفہ کرے تو اللہ لڑکا اچھا عطا فرماتا ہے۔ خیر میں آپ کو 1-2 باتیں بس اور کہتا ہوں۔ یہ تو ایک ویسے میں نے آپ کو سرسری خیز بتایا ہے، تفصیل سے بیان مفتی مبشر صاحب کی شادی میں کریں گے، اس کو بھی سمجھا تو رہے، اللہ کرے یہ سمجھ جائے گا، پر یہ سمجھے گا بعد میں۔ میں آپ کو ایک درخواست کرتا ہوں دل سے، انتہائی معظم، یہ میرے لفاظی نہیں، میرا دل کہتا ہے، میں گناہگار ہو سکتا ہوں، میں یہاں آیا ہوں مجبوری کی وجہ سے ہے کہ حضرات نے بلایا ہے، تو اس لیے میرے آنے کا ثواب کم ہے کہ مجھے بلایا گیا تو میں آیا ہوں، آپ تو بن بلائے آئے ہیں، آپ کا ثواب زیادہ ہے، آپ قابل احترام ہیں۔ جب کبھی کسی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرے یا اپنی کرے تو کسی خیر خواہ، جہاں دیدہ، مخلص، سچے آدمی اور عالم کی صحبت میں اپنے بیٹے کو کچھ بھیجنا، تاکہ وہ اصول، ضوابط اور قوانین پوچھ لے کہ شادی کے بعد میں یہ نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں، قرآن و حدیث میرے لیے کیا حکم ارشاد کرتا ہے۔ اگر بیٹی کی کرنی ہے تو کسی خیر خواہ، مخلصہ عالمہ کے پاس بھیجیں، جو سمجھتی ہو، جہاں دیدہ ہو، وہ بتائے گی آپ کی بیٹی کو کہ تو نے جا کر اپنے گھر کو کیسے جنت کا گہوارہ بنانا ہے۔ پھر دیکھو سکون کیسا ہوگا۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے شادی کی، بیوی کے پیشانی کے بال پکڑے اور دعا پڑھنا چاہیے، تو بیوی کہنے لگی کہ آپ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ معظم ہستی ہے، آپ میرے سرتاج، میرے دلہا، میرے خامد، میرے شوہر۔ اس وقت اگر میرے دل کے اندر دنیاوی امور اور دنیاوی افراد کے اندر جس کی سب سے زیادہ عزت، توقیر اور احترام ہے وہ عام میرے سرتاج ہیں، آپ اگر مجھے حکم دیں گے کہ میں رات کو دن کہوں تو میں بلا جھجک رات کو دن کہوں گی۔ اگر عام مجھے یہ کہے کہ دن کے اجالے کے اندر رات ہے، میں بلا پوچھ اور بلا جھجک کے کہوں گی یہ رات ہے، اگرچہ ساری دنیا مجھے دھتکارتی رہے کہ تو جھوٹ بولتی ہے، قرآن تو جھوٹ بولتی ہے، چمکتا سورج ہے، تو کہتی ہے کہ نہیں، میں نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ تیرا شوہر جو حکم دے وہ کر لو، اس کی کوئی حکم کی روگردانی نہ ہو۔ اور کہنے لگی آپ مجھے اپنا مزاج بتا سکتے ہیں، آپ کا مزاج گرم ہے یا نرم؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ روز کے معمولات صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، سفر سے لے کر حضر تک، حضر سے لے کر سفر تک، قیام و لیل کے اندر آپ کا معمولات، آپ کا مزاج کیا ہے؟ آپ کس باتوں پر غصے ہو جاتے ہیں اور اس باتوں سے آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ کن لوگوں سے ملنا آپ کو پسند ہے اور کن لوگوں سے بچنا آپ کو پسند ہے؟ کہ میں محلے پڑوس کے اندر اگر جاؤں تو کن لوگوں کے گھر جاؤں، کن لوگوں سے ملنا میل ملاپ آپ کو پسند ہے؟ قاضی شریح کہتے ہیں میں انکش پتندہ ہو گیا، میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی کہ جس محنت اور جس نہج پر لانے کے لیے شوہر اپنی بیوی پر ساری زندگی گزارتا ہے اور بیوی کو ساری زندگی
اسی نہج پر لانے کے لیے اپنے شب و روز اپنے لیل و نہار گزارتا رہتا ہے. ہر روز ایک نئی کہانی کے انداز میں اپنی بیوی کی تربیت کرتا ہے, اپنی بیوی کو اپنا مزاج سمجھانے کی کوشش اور صحیح کرتا رہتا ہے. لیکن حیران تو میں ہوں کہ جو محنت میں ساری زندگی کرتا, یہ تو پہلے ہی ملاقات کے اندر مجھ سے ساری وہ باتیں کہہ رہی ہے جن باتوں پر میں نے اس کی تربیت کرنی ہیں. میرے بندھن اس وقت حسرت کے سارے ٹوٹ گئے اور میری رکاوٹیں دور ہو گئی جب اس نے مجھے یہ لفظ کہا, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے ماں باپ سے ملنا آپ کو کتنے دن بعد پسند ہے اور کتنے دن بعد آپ کو ناپسند ہے, اور کتنے دن کے بعد میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میرے گھر والوں, میرے رشتہ دار, میرے اقارب, میرے پڑوس والوں کا آپ کے گھر میں آنا کتنے دنوں کے بعد پسند اور کتنے دن کے بعد ناپسند. تو قاضی شعیع حیران ہو گئے اور کہتے میری بندھنیں ٹوٹ گئی. اور میں نے کہا اے بندی خدا مجھے بتا تو صحیح یہ باتیں تجھے بتائی کس نے ہے؟ اس بیوی نے برجستہ جواب دیا, اے میرے عظیم شوہر, اے میرے سرتاج, اے میرے دلہا, اے میرے عظیم ہستی, عظیم فرد, یہ ساری باتیں میری ماں نے سکھائی. قاضی شعیع نے کہا اگر ایسی عظیم ماں ہے تو ماں کو کہے کہ روز آیا کرے, پھر انشاءاللہ شادی کے وقت اور بعد والی بات. نہ جب تھا نہ اب ہے, نہ جب تھا نہ اب ہے, نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد. یہ تھے ہمارے معزز مہمان کوٹ ادو کا ناز استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد عارف سعید صاحب. ہم نے ان کو ٹائم تو آخر پہ دینا تھا, سارے ساتھی ان کو سننے کے لیے آئے. استاد جی نے حکم دیا کہ میں پہلے ہی اپنا وقت لیتا ہوں, جلدی ہے, میں نے کہیں جانا ہے. تو بلا تاخیر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان, شکل مفتی سید ارشد الحسینی, آواز مفتی سید ارشد الحسینی, مفتی محمد نعمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے, میں آپ کے یہاں زیادہ ہے نہیں آؤں گا. دعائیں کہ رب اصحاب محمد حق سچ اور سننے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چند اشعار پڑھوں گا کہ اس